تو جب کوئی مقروض بندہ فوت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے نا کہ اس کے متعلق کیا ہے، کوئی ہے قرض وجی ہے، اس کی جائیداد مال اسباب دیکھو اسے ادا کیا جاتا. اگر نہیں ہے تو بھائی اس کا کوئی قریبی، کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی مسلمان اپنے ذمہ اس کا قرض لیتا ہے؟ جی نہیں لے رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی مقروض مرے. قرض لینا مجبوراً بندہ لے لیتا، کوئی بری بات نہیں، لیکن دینے کی نیت ضرور رکھیں. جب دینے کی نیت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اچھا جی، یہ تو پہلا دور ہے. جس وقت فتوحات ہو گئی، مال بھی آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کوئی مسلمان فوت ہو اور وہ مال چھوڑ جائے، فرمایا اس کے ورثاء کا ہے. بات نوٹ کرنے والی ہے، حدیث کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خوشحالی آ گئی تو جب کوئی مسلمان فوت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر مال چھوڑ گیا ہے تو یہ اس کے ورثاء کا ہے، اور اگر کوئی قرض چھوڑ گیا ہے یا پیچھے چھوٹے بچے اولاد چھوڑ گیا ہے، فرمایا یہ قرض بھی میرے ذمہ ہے اور اس کی اولاد کو پالنا بھی میرے ذمہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک بہترین مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی بات چلی تو ایک اور سن لیں. آپ مقروض کو مہلت دیں، بہت اچھی بات ہے. معاف کر دیں، اس سے بھی اچھی بات ہے. ٹائم پہ دے دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹائم کے بعد دیتا ہے، وہ بھی آپ کا صدقے میں کاؤنٹ اور شمار ہوگا، وہ بھی آپ کی نیکی اور خیر خواہی لکھی جا رہی ہے اللہ کے ہاں. وہ بھی خیر خواہی لکھی جا رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا. تاجر لوگ عمومی طور پہ امیر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو قرض دے دیا کرتا تھا. تاجر لوگوں کو قرضہ دے دیتا اور اپنے ملازم کو بھیجتا، جاؤ فلاں فلاں نے پیسے لیے ہیں. جب وقت آ جاتا نا مطالبے کا، ادائیگی کا، تو مطالبے کے لیے اپنے ملازم کو بھیجتا، جاؤ فلاں نے مجھ سے قرض لیا تھا، اور دیکھنا سختی نہ کرنا. مطالبہ کرنا لیکن سختی نہ کرنا. اللہ اکبر. اب وہ ملازم جاتا، لوگ آگے تاریخ پہ تاریخ دے دیتے. کہتا جی میں جاتا ہوں مانگنے کے لیے، لوگ تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں، آپ کی طرف سے سختی کا حکم نہیں ہے، کروں تو کروں کیا؟ کہتے سختی نہیں کرنی. کیوں نہ کروں؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے آج ہم اللہ کے بندوں پر نرمی کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قرض کے لین دین میں بھی نرمی کا برتاؤ کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہودی جب آیا تھا زید بن ثانہ، اسلام کے اوائل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے اطہر میں نبوت والی چادر، نبی کی چادر، اللہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، پڑھتے ہیں کالی کملی والے، اللہ اکبر. چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوئے اطہر میں ایسے، تو زید بن ثانہ مطالبے کے لیے آیا، کہا تھا جی پیسے کو دو، میں ابھی تو آپ کے وعدے میں کچھ وقت باقی ہے. کہتا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی چاہیے، جلدی ضرورت پڑ گئی. اور چادر کو ایسے بل دے رہا ہے.
مروڑ نہیں دیتے جیسے ہم. حتیٰ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلوئے اطہر پر نشان پڑ گئے. ادھر جسد اطہر پر نشان ہے اور ادھر قلب اطہر پر کیا وار کر رہا ہے. کہتے ہیں تم جتنے بنی عبد المطلب ہو یہ سارے ہی نادہندگان ہوتے ہو، پورے شجرے پہ طنز لے لیتے ہو، دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نرمی کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں ابھی تو وعدے کا وقت پورا نہیں ہوا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو خوب آنکھیں دکھائی. اس انتظار میں حکم ہو تو ذرا میں اس کو ٹھکانے اس کی عقل لاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. فرمایا عمر تمہیں چاہیے کہ اس کو حسن مطالبہ سکھاتے اور مجھے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجئے، جان چھڑائیے سے. یہ ہے. اب اس کے ساتھ بھی بات کس طرح جاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ خیر خواہی کا درس دیتے تھے، کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے. اللہ عمر رضی اللہ عنہ تو جھڑک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے پیش آ رہے ہیں. ادھر زید بن ثانہ یہودی کے اندر کی دنیا بدل چکی ہے. وہ تو کچھ دیکھ رہا، کہتا ہے بس جو میں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جو آخری نبی ہوگا اس کا علم ہر جاہل کی جہالت پر بھی سابق ہوگا. وہ جاہلوں سے بھی ان کے رویے میں یا ان کے طرز تکلم میں کلام، یہ تشریح کر رہا ہوں بات کی، نہیں کرے گا. میں نے حد درجہ سختی سے کام لیا، آپ نے پھر بھی نرمی سے کام لیا. جو پیسے ہیں وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیجئے، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو قرض کی بات چلی تھی تو یہ بات ضمن آ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو قرض دے دینا اور آسانی کے ساتھ مطالبہ کرنا یا ممکن ہو تو معاف کر دینا، یہ بھی خیر خواہی کی ہی ایک قسم ہے. اللہ اکبر. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں ہم لوگ بڑے بڑے پکوان پک رہے ہیں، خوشبوئیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے کو پریشان بھی کر رہی ہوں، لیکن ہم لوگ احساس نہیں کرتے. جس نبی کے ماننے والے انہوں نے تو فرمایا سالن بناؤ تو شوربہ بھی تھوڑا سا زیادہ کر لو کہ ہمسایوں کو بھیج دو. ہمسایوں کو یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کا ایک سارا ہے، صرف پہنچی گھر میں. انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ ساتھ والے مستحق ہیں دوسرے گھر میں. دوسرے نے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سے پھر پہلے. بکری کا ایک سر جو ہے 7 گھروں میں چکر کاٹ کر پھر پہلی جگہ پر آ گیا. یہ تھے مسلمان جو ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. آج آپ دیکھ لیں، اچھا پہناوا میرے لیے ہے، میں اپنے بھائی کا کیوں سوچوں؟ اچھا کھانا مجھے پسند ہے، میں اپنے عزیزوں کا کیوں سوچوں؟ خیر خواہی کی تمام باتیں، عزت کی تمام باتیں، سلوک کے سارے طریقے اپنے لیے پسند کروں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کیوں؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج کے دور میں بھی کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں میں ایک سبق کے طور پہ بات ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ میں حکایت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے طور پہ یہ بات سنانے لگا ہوں. ماں کہتی بیٹا ہمسایوں کے گھر سے نمک لیا. اب جوان ہے 5-6 فٹ قد ہے، ماں ہاتھ میں پیالی پکڑا رہی ہے، ڈش پکڑا رہی، جا ہمسایوں کے گھر سے نمک لے آ. اماں سودا لے کے آیا ہوں، نمک تو 3-4 پیکٹ اس میں لے کے آیا ہوں، تو پڑا ہوا ہے، تو مجھے کہہ رہی. پھر میں جاؤں اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. بیٹا جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر، باقی بات بعد میں بتا دوں گی.
اصل مقصد دیکھیں ماں کا طرز عمل اور طرز تعلم. بچے کو بھیج رہی، وہ نمک لے کے آیا، بعد میں آرام سکون سے پاس بٹھاتی، کہتی بیٹا بات اس طرح ہے، ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم ان سے مانگیں، ہم نے ان سے نمک مانگی، کل وہ ہم سے آئل مانگ لیں گے. آج ہم ان سے سالن مانگ لیتے، کل وہ بچوں کی فیس ہم سے مانگیں. ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ کچھ لین دین ہے. جھجک اور وہ جو عزت نفس والی بات رکاوٹ اور مانے بن جاتی ہے، وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. وہ رکاوٹ، آج ہم اتنا اپنے ارد گرد ایک ماحول اور کہہ لیں کہ بناوٹی خول چڑھا لیتے ہیں کہ کوئی ہمارے قریب آتے ہوئے بھی سوچے اتنے بڑے بندے کے پاس جاؤں گا اگر نہ ایک آدھی شرمندہ. کہ لوگ غریب بھی آپ کے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا، میرے اور آپ کے بھائی حصہ ہیں. ان کے ساتھ بھی بیٹھک اٹھک رکھیں، ان کے ساتھ بھی بول چال رکھیں، ان کے ساتھ بھی لین دین رکھیں، ان کے ساتھ بھی تحائف کا تبادلہ رکھیں. ایک صحابی تھے جو جنگل والی سائڈ سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ جنگلی آئٹم، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس طرح شہر میں نہیں ہوتی، اسپیشل گاؤں یا دور دراز کے علاقوں میں ہوتی، وہ لے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں کی سوغاتیں دے دیتے تھے. تو ہم آتے تھے یہ ہمارا صحابی گاؤں میں ہمارا نمائندہ اور شہر میں ہم اس کے نمائندے ہیں. تو اتنی یہ جو حجاب ہے نا اور یہ بناوٹی خول، اس کو اتارنے کی کوشش کریں. غربا بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ، ان کے ساتھ ایک خیر خواہی والا سلوک کرنا شروع ہو جائے. اللہ اکبر. موعظہ حسنہ کی ایک بات چلی ہے. ایک کلاس میں شور غل ہوا، شاگرد نے ایک نے آواز لگائی، استاد جی سبق روکیے، ایک مسئلہ ہو گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہتا جی میری بڑی قیمتی ایک گھڑی تھی، میں نے تو ابھی نئی لی تھی، وہ گھڑی گم ہو گئی. گھڑی گم ہو گئی ہے. استاد نے سب کو چپ کرایا، میں تلاشی کرتا ہوں. تلاشی کرنے کے بعد گھڑی مل گئی. ملنے کے بعد اس طالب علم کو دے دی گئی. وقت گزرتا گیا، اسکول کالج یونیورسٹیاں بچے اپنے اپنے، استاد جی بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے اب ریٹائرمنٹ بھی ہو چکی ہے. بڑے عرصے بعد ایک بندہ ملا، استاد جی کو سلام دعا بڑے پیار اور محبت سے لیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کا شاگرد ہوں. کہتے اچھا بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ حال وال پوچھا استاد نے اپنے شاگرد کا. اس نے کہا جی میں وہی ہوں کہ جس کی عزت اور لج آپ نے رکھ لی تھی، آپ نے جس کا پردہ رکھ لیا تھا. اگر آپ میرا پردہ نہ رکھتے میں آج جس مقام پر ہوں اس مقام پر نہ پہنچ پاتا. کیا بیٹا کیسا پردہ، کون سی بات کر رہے؟ کہتا جی وہ گھڑی میں نے چوری کی تھی، لیکن آپ نے ساری کلاس کی آنکھیں بند کروائی تھی اور تلاشی لی تھی. کہتے اللہ کی قسم بیٹا میں نے کلاس کی صرف آنکھیں نہیں بند کروائی تھیں، اپنی بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. مجھے بھی آج پتہ چلا کہ وہ گھڑی تیرے پاس تھی. ایک استاد نے اپنے شاگرد کی عزت نفس کو برقرار رکھا، وہ معاشرے کا بہترین فرد بن گیا. اسے کہتے ہیں خیر خواہی. اسے ہم ایک دوسرے کے پردے اتارنے پہ، ہم ایک دوسرے کے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کا پردہ اس دنیا میں رکھ لے گا اللہ آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھے گا. یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو اچھا مشورہ دے دیا کرے، یہ بھی خیر خواہی ہے. فرمایا جب تجھ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دے دے. فنصح لہو کے لفظ ہے، یعنی اس کے ساتھ خیر خواہی کر اچھا مشورہ دینے میں. اور دوسرے مقام فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ یوں سمجھے کہ اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی گئی ہے، اس نے وہ بڑے بہترین انداز کے ساتھ امانت واپس کرنی ہے. تو اچھا مشورہ دینا یہ بھی خیر خواہی ہے. ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا آئی، کہتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. 3 پیغام آئے ہوئے ہیں. ایک پیغام تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا آیا ہوا ہے، اور ایک پیغام ابو جہم رضی اللہ عنہ کا آیا ہوا ہے، اور ایک پیغام اسامہ رضی اللہ عنہ کا آیا ہوا ہے. میں کیا کروں، مجھے مشورہ دیجیے.
اور یاد رکھیں جب آپ سے کوئی مشورتاً کسی کے متعلق بات طلب کرے تو اس میں حقیقت بیان کر دیا کرے، یہ غیبت کے زمرے میں، یہ حقائق بیان کرنا حقیقت کے زمرے میں، حقائق بیان کرنا حقیقت کے زمرے میں آئیں گے، غیبت کے زمرے میں نہیں آئیں۔ فرمایا معاویہ تو غریب مفلس بندہ ہے، ابو جہم جو ہے وہ مار کٹائی والا بندہ ہے، اور اسامہ ٹھیک ہے اسامہ سے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسامہ سے شادی کر لے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور اللہ نے ہمیں اس میں برکت دے دی۔ پیچھے خیر خواہی کیا تھی؟ جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دیں۔ اچھا، یہاں یقیناً کچھ فیکٹریوں کے ایسے لوگ جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ورکشاپ کے وہ لوگ جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کے وہ لوگ جو استاد کا درجہ، ان کے لیے ایک نصیحت کرتا جاؤں کہ کسی کو اچھے طریقے سے اور جلد ہنر سکھا دینا یہ بھی خیر خواہی کی ہی ایک قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بچہ نا بکری کی کھال اتارا، اس سے صحیح اتر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی اس کو طریقہ بتا دیا کہ بچے ایسے نہیں ایسے اتار، اور پھر جلدی سے ہنر سکھا کے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز کے لیے بھی پتہ چلا کہ ہنر سیکھنے کے لیے بات کا چھوٹے بچے بھی اگر ہوں نا تو ان کو بھی علم اور ہنر دینے میں بخل سے کام نہ لیں اور کوشش کریں وہ جلدی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بچہ آگے خیر اوے چھوٹے چائے لے کے آؤ، کھانا لے کے، اور بعض ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ آپ کے سامنے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ کسی گھر کے بڑے بڑے ہیں، یہ کسی گھر کے بڑے بڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کو بھی کوشش کریں کہ ہنر جو ہے وہ جلدی سکھا دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات کی طرف توجہ کہ جب پریشانی کے حالات آ جائیں، غذائی قلت واقع ہو جائے یا اللہ نہ کرے کچھ قحط کا سما پیدا ہو جائے، اس وقت صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا کریں۔ خزانوں کے منہ، مجھے بہت خوشی ہوئی جب لوگوں نے کرونا کے دور میں، اور الحمدللہ اس مسجد سے بھی سینکڑوں لوگوں تک اللہ کی مدد اور رحمت پہنچی۔ اسی طرح جب یہ پچھلے سال سیلاب کا مسئلہ ہوا تھا تو 2 4 5 نہیں تقریباً 40 لاکھ روپے کے لگ بھگ سامان، ادویات اور کھانا پینا مختلف جگہوں پہ جنوبی پنجاب میں اور کہیں آپ کی اس مسجد سے بھی الحمدللہ روانہ ہوا ہے۔ اور سلام ہے میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر لے کہ جنہوں نے اپنے پریشان حال بھائیوں بہنوں کا خیال کیا۔ تو پریشانیوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے جب معاشرے میں آپ کے خیر خواہ موجود ہوں۔ کیا خیال ہے، یہ اگر رمضان مبارک آ رہا ہے، اگر صاحب ثروت لوگ ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر ٹاؤن میں موجود ہوتے ہیں نا، کچھ دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ لینے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کریانے سٹور پہ چلے جائیں، لمبی چوڑی کسی سے معلومات کی بھی ضرورت نہیں، کریانہ سٹور پہ چلے جائیں، کون سے سفید پوش لوگ ہیں جن کا بل ادا ہی نہیں ہو، اچھا چلو ان کا یہ بل تھوڑا سا لے لو اور نیکسٹ ان کو یہ راشن پیک بھی بھجوا دیجیے گا۔ آپ کسی امام صاحب کے، خطیب صاحب کے پاس چلے جائیں، جناب آپ کے ہاں کچھ لوگ نمازی آتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے کچھ حالات سے واقف ہوں گے، ہمیں کچھ ایسے لوگوں کا پتہ بتا دیجئے جو سفید پوش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم جذبہ خیر خواہی کے تحت ان کے لیے سحری افطاری کا کچھ سامان پہنچا دیں۔ یہ اپنے معاشرے میں اس طرح قائم کرے، اپنی مدد آپ کے تحت۔ ٹھیک ہے، یہ فرض کس کا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مسلمان حکمران تو وہ تھے کبھی جو کہا کرتے تھے کہ اگر دریا کنارے کوئی جانور بھی پیاسا مر جائے گا ہم سے پوچھ ہوگی۔ آج لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے رونے مت روئیں، اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی ہیلپ شروع کر دیں، اللہ رحمتوں کے در کھول دے گا۔ لیکن ایک اور عادت بھی چینج کریں۔ ایک بندہ کہتا ہے نواز شریف نے ظلم کر دیا، شہباز شریف نے ظلم کر دیا، عمران خان نے ظلم کر دیا، زرداری،
آج ہر کوئی ایک دوسرے پر نواز شریف اور عمران خان اور زرداری بنا ہوا ہے. کسی پھل والے کی ریڑھی پہ چلے جائیے گا نا, کسی دکاندار کے پاس بھاؤ تاؤ کے لیے چلے جائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو ملاوٹ والی چیزیں وہ تو نہیں آ کے بیچ رہے, میں اور آپ ہی بیچ رہے ہیں. بجائے دوسروں پر طنز کے نشتر چلانے کے, کم از کم میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں, اپنے 5-6 فٹ کی باڈی پر اسلام نافذ کروں, یا اپنے قرب و جوار میں جہاں تک ممکن ہے نصیحت کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں, رات کے وقت میں نکلے, ایک بندہ پریشان, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. اللہ کے بندے کیا ہوا ہے؟ ساتھ خیمہ بھی لگا. کہتے نہیں جاؤ جاؤ, آپ کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں, میں پہلے بڑا پریشان. اور رات کا وقت ہے بھائی, کہ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا, مسئلہ کیا ہے؟ کہتا مسافر آدمی, میری ساتھ میری بیوی بھی تھی, زچگی کی حالت تھی, اب وہ وقت قریب آ گیا ہے, میں اس کے کسی کام کا نہیں, عورت کوئی ہے نہیں سفر میں جو اس کو سنبھال لے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں, اپنی اہلیہ کو اٹھایا ہے. آج نیکی کمانے کا بہترین موقع, یہ خیر خواہی, ساتھ ایسا سامان بھی لے لینا جو عورتوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. امیر المومنین کی بیوی دایا کے فرائض سر انجام دے رہی ہے, اور ابھی اس کو بھی نہیں پتا عورت کو, یہ عورت آنے والی کون, اس کو صرف یہی پتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا مل گیا ہے, اس کی اہلیہ آ گئی میری خیر خواہی کے لیے. جب اللہ نے اس کو اولاد دے دی نا, تو اندر سے امیر المومنین کی اہلیہ کیا کہتی ہے, امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دے دیا. اس وقت اس کو بھی پتا چلا, اس کے خامند کو بھی پتا چلا کہ جو عورت دایا کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آئی ہے, یہ امیر المومنین کی اہلیہ ہے, زوجہ محترمہ ہے, جسے آپ خاتون اول کہتے ہیں, وہ ہے. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے خیر خواہی. باتیں صرف کانوں کی لذت تک نہ میں اور آپ سنیں, عمل میں لانے کی بھی کوشش کریں. عمل میں لانے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار. اپنے اعمال کو بھی میں اور آپ ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر خواہی کی بات چلی آج. اچھا ایک اور ہے, کوئی خیر خواہی کرے تو نیکی کو یاد بھی رکھا کرے, اس کے لیے دعا بھی کیا کریں, یہ بھی خیر خواہی ہے. ابو علی سینا کے متعلق مشہور ہے, وہ کہتے خیر خواہی کا درس میں نے اپنی ماں سے سیکھا کہ جب سیب 4 تھے, ہم 5 تھے, میری ماں کی باری یہ کہتی مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے, تاکہ میری اولاد کو مل جائے, میری خیر ہے. جو لوگ آپ پر اتنا ترس کرتے, اتنا دھیان کرتے ہیں, ان کی بھی خیر خواہی. باتیں تو یہ جاری تھیں, وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا وہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین.